بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک سمجھدار انسان کے ذہن میں اس دنیاوی زندگی کے مقصد اور اپنے وجود اور اپنی پیدائش کے بارے میں یہ سوال ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ مجھے یہاں کس نے بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے، اور مجھے یہاں سے کہاں جانا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی انسان کو کچھ لوگ اغوا کر کے لے جائے، بے ہوش کر کے کسی دور دراز کمرے میں قید کر دے اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرے تاکہ اس کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھ سکے اور اس کا سامان چھینا جا سکے۔ اب جو آدمی اغوا ہوا ہے، جب اس کو ہوش آئے گا تو آنکھ کھولتے ہی وہ یہ سوچ کر بے چین اور پریشان نہیں ہوگا کہ یہاں میں کیسے آیا، کون مجھے یہاں لایا اور کیوں لایا۔ جو لوگ اغوا کر کے لائے ہیں، اگر وہ کیمرے کی مدد سے دوسرے کمرے میں بیٹھ کر اسکرین پر سے اسے اس حال میں دیکھے کہ ہوش میں آنے کے بعد وہ پریشان نہیں ہے، بلکہ اس نے روم میں رکھے ہوئے فریج میں سے آئس کریم نکال کر کھانی شروع کر دی، کولڈ ڈرنک پینے لگا، نہ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی ہے، نہ کچھ سوالات ہے کہ میں یہاں کیسے آ گیا، کون مجھے لایا۔ وہ بالکل مطمئن اور بے فکر ہے، تو وہ لانے والا ضرور سوچے گا کہ بھائی آج ہم کس پاگل انسان کو لے کر کے آ گئے، اس کو تو کچھ فکر ہی نہیں ہے، بالکل مست ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ بالکل یہی مثال ہے آج دنیا کے اکثر انسانوں کی، جن میں ہم بھی شامل ہیں۔ ہمارے ذہن میں کبھی یہ سنجیدہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ آخر ہمیں پیدا کیوں کیا گیا، یہاں کیوں لایا گیا ہے، کون لایا ہے، اور لانے والا ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہم کو یہاں سے کہاں لے جایا جائے گا۔ سب اپنی زندگی میں مست ہے، بچہ ہے تو کھیل رہا ہے، بڑا ہو گیا تو دوستیاں کر رہا ہے، موبائل سے باتیں کر رہا ہے، بے فکری کے ساتھ اپنے شوق پورے کر رہا ہے، اس کے بعد جاب کی تلاش میں پڑ گیا ہے، جاب مل گیا، شادی ہو گئی، اس کے بعد تو فرصت ملنے کا کوئی موقع ہی نہیں، اسی میں ساری زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن یہ سنجیدہ سوالات کبھی ذہن میں آتے ہی نہیں۔ آج کا انسان پوری زندگی، بچپن، نوجوانی، جوانی، بڑھاپا، یہاں تک کہ موت تک 10 منٹ کے لیے بھی بیٹھ کر یہ غور و فکر نہیں کرتا
کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، کون مجھے لایا ہے اور یہاں سے مجھے کہاں لے جایا جائے گا۔ یہ بنیادی سوالات ہے، اور انہی بنیادی سوالوں کا جواب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کون لایا ہے؟ ساری کائنات کا رب لایا ہے۔ جو ہستی ہمیں اس دنیا میں لائی ہے اس کا ہم سے رشتہ ربوبیت کا ہے، اس لیے ہمارا اس رب سے رشتہ بندگی کا ہونا چاہیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قرآن میں جتنے مضامین اور ٹاپک بیان ہوئے ہیں ان میں سب سے اہم مضمون توحید ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ساری ضرورتیں ایک ہستی سے مانگو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اسی کے سامنے رکوع، اسی کے سامنے سجدہ، دعا اور مناجات اسی سے، جو مانگنا ہے اسی سے مانگنا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے؟ آج کے زمانے میں یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ آخر یہ کیوں ضروری ہے کہ بندگی صرف اللہ ہی کی جائے اور صرف اسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ جواب یہ ہے کہ اللہ کے سوا بندگی، عبادت اور دعا کے لائق کوئی اور اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب ہے ہی نہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ دنیا بھر کے مشرک لوگ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں بلکہ کروڑوں دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں۔ جواہر لال نہرو کے مطابق انڈیا میں 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو پوجا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والوں سے بھی کوئی پوچھے کہ ایشور اور پرمیشور کون ہے، مالک کون ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ وہ اوپر والا ہے، وہ تو ایک ہی ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہ ماننے کے باوجود کہ پیدا کرنے والا، پالنے والا اور اس پوری کائنات کا مالک اور خالق اور نرماتا ایک ہے، تو پھر اولاد اس سے مانگتے ہیں، بارش اس سے مانگتے ہیں، پیسہ اس سے مانگتے ہیں، دکان اور کاروبار اس سے مانگتے ہیں۔ کیا یہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے؟ کیا یہ عقل میں آنے والی چیز ہے؟ یا تو یہ ثابت کر دو کہ رب کئی ہے، یا یہ مان لو کہ عبادت کے لائق ہستی صرف ایک ہی ہے۔ اگر تم یہ ثابت کر دو کہ رب کئی ہے تو ہم مان لیں گے کہ الہ اور معبود بھی کئی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے دعوت دینے کا صحیح طریقہ، کھلے انداز میں بات کی جائے، سمجھایا جائے۔ ایک طریقہ اور بھی ہے جو ایک خان صاحب نے اختیار کیا تھا۔ کسی پٹھان نے ایک غیر مسلم کو مسجد کی دیوار پر پیشاب کرتے دیکھ لیا۔ اب خان صاحب کا غصہ آسمان کو چھو گیا، اور اس بیچارے کی تو جیسے شامت ہی آ گئی۔ اس نے بہت معافی مانگی کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ مسجد کی دیوار ہے، مگر غصے کے عالم میں خان صاحب نے کہا کہ کوئی معافی نہیں، فوراً کلمہ پڑھو۔ اب وہ بیچارہ سہم کر کہنے لگا کہ خان صاحب پڑھا دیجئے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ کلمہ تو مجھے آتا نہیں، مگر تو پڑھ ضرور۔ آج مسلمانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے۔ یہ دعوت دینے کا طریقہ نہیں ہے کہ مجھے نہیں آتا تو پڑھ، مجھے اسلام نہیں پتا تو اسلام پہ چل، تو ایمان لے آ۔ سمجھانے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے تو کیا ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کو نہیں سمجھائیں گے؟ کیا
ہم قرآن کا مطالعہ کر کے ہم آسانی سے نہیں سمجھا سکتے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم میں غفلت ہو، جیسے ہے کہ ہم صحیح راستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں، ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ عقل مند ہو۔ کوئی یہ کہنے کو تیار ہو ہی نہیں سکتا کہ رب کئی ہے۔ رب تو ایک ہی ہے، مالک تو وہی اوپر والا ہے۔ اور قرآن مجید نے اس مضمون کو بہت کھول کر بیان کیا ہے کہ دیکھو، جب تم سب مانتے ہو کہ رب ایک ہے تو پھر الہ اور خدا بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اسی سے دعائیں مانگو، اسی سے تعلق لگاؤ، اسی کے سامنے سر جھکاؤ۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یہ ایک لاجیکل اور عقلی سوال تھا جو یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے قیدی ساتھیوں کے سامنے پٹ اپ کیا تھا، رکھا تھا کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، یہ بتاؤ کہ کیا الگ الگ خدا بہتر ہے یا ایک اللہ جو واحد اور قہار ہے؟ یہ بات کرنے کی ہے اور اپنے جان پہچان کے حلقے میں چھیڑنے کی ہے۔ اللہ اتنی قدرتوں والا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ ہم محتاج ہے۔ اللہ کی طاقت کو پہچانو۔ جس کے دل میں اللہ پر تھوڑا سا بھی یقین ہو اور اللہ کی تھوڑی سی بھی معرفت ہوتی ہے، وہ کبھی کسی غیر اللہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ کچھ بھی حالات آ جائے، کوئی بھی خوف اور مایوسی کا سوال ہی اس بندے کے لیے نہیں جو اللہ کی طاقت کو پہچان گیا۔ آج کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اللہ کی طاقت کا تذکرہ تو بند ہو گیا اور میڈیا کے ذریعے ہر وقت غیر اللہ کی طاقت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی کا تأثر ہر ایک کے ذہن اور دماغ پر ہے۔ اخبار ہو، ٹی وی ہو، سوشل میڈیا ہو، ہر طرف اللہ کے علاوہ جو دنیا کی وقتی طاقتیں ہیں اور جن کو اللہ نے امتحان کے لیے تھوڑی سی طاقت دے رکھی ہے، انہی کا تذکرہ ہے، اللہ کی طاقت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ اب تو دینی جلسوں اور ملی اجتماعات میں بھی اللہ کی طاقت کے تذکرے کا فیشن ختم ہو گیا۔ اسی لیے دلوں پر جیسے کوئی واقعہ سنتے ہیں، ایک رعب، ایک مایوسی، ایک خوف کی کیفیت رہتی ہے، کیونکہ اللہ کی طاقت کا نہیں پتہ۔ اللہ کی پہچان کے سلسلے میں قرآن نے دو چیزیں بیان کی ہے۔ ایک ہے اللہ کی طاقت اور قدرت، اور دوسری چیز ہے اللہ کا نظام، سسٹم اور اللہ کی سنت۔ ان دونوں چیزوں کو سمجھو۔ قرآن میں نبیوں کے جتنے واقعات بیان ہوئے، احادیث میں جتنے نبیوں کے واقعات بیان ہوئے، قوموں کے واقعات بیان ہوئے، وہاں اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی سنت کو سمجھانے کے لیے یہ وہ واقعات بیان کیے۔ دیکھنے میں بہت بڑی طاقت تھی فرعون کی، لیکن کیا اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی حیثیت نظر آئی فرعون کی؟ ایک وقت تک بہت دندن آیا، ہاں، اس کی فوج، اس کے ہتھیار، اس کی شہنشاہی، یہاں تک کہ وہ خود کو رب کہنے لگا تھا، انا ربکم الاعلی۔ نمرود بھی بڑا ڈکٹیٹر تھا، دنیا والے اس سے کانپتے تھے، اس لیے وہ کہنے لگا تھا کہ لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اور یاد رکھنا، ہر دور میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی نمرود ہوتا ہے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی حامان ہوتا ہے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی قارون ہوتا ہے۔ جب بھی کسی کو طاقت ملتی ہے اور اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی تو وہ فرعون اور نمرود بن کر رہتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ جب تک سامنے فرعون اور نمرود نہ ہو تب تک کسی کے ایمان کا امتحان بھی نہیں ہوتا اور کسی کا ایمان معتبر بھی نہیں ہوتا۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جس میں فرعون سامنے ہے،
पूरी दुनिया में फिरौनी निजाम है। अब तो फिरौन खुल्लम खुल्ला ये मैसेज भेजता है कि मेरे इशारे पर अपनी यहां की हुकूमत बदलो वरना तुम्हारा बुरा हशर होगा, और अगर बदल दोगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। यह है आज के फिरौन का अंदाज। पहले तो थोड़ा बहुत इशारों में, बहुत किनायों में बात होती थी, कहा जाता था कि देखो इकोनॉमिक सेक्शन तुम्हें लगा देंगे, कर्जे माफ नहीं करेंगे, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से कर्जा नहीं मिलेगा। मतलब तो बातों का वही होता था, मगर अब तो बिल्कुल खुलकर आ गए। ये फिरौन का जमाना है। फिरौन किसी खास इंसान का नाम नहीं है, ये एक कैरेक्टर और किरदार का नाम है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्न फिरऔन अला फिल अर्द वजअल अहलहा शियअन यस्तज़इफु ताइफतम मिनहुम युदब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफसिदीन। कुरान फिरौन की स्ट्रेटजी बता रहा है, उसका तर्ज सियासत बयान कर रहा है कि फिरौन दुनिया में बहुत मजबूत हो गया और फिरौन ने दुनिया की कौमों और अलग अलग मजाहिब के मानने वालों और अलग अलग समाज के लोगों को आपस में टकरा दिया। क्या आज वही फिरौनियत नहीं है? क्या यही मफहूम नहीं है कि डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और हुकूमत करो? लोग कहते हैं ये अंग्रेजों की सियासत है। नहीं, ये फिरौन की सियासत है। अपने जमाने के फिरौनों से वो नहीं घबराएगा जो अल्लाह को पहचानता हो, क्योंकि जब तक किसी शैतान या फिरौन की ताकत सामने नहीं आएगी तो अल्लाह की ताकत की बरतरी सामने कैसे आएगी? अल्लाह की ताकत को जाहिर होने के लिए अपोजिट ताकत, बातिल ताकत का सामने आना जरूरी है, और यह है अल्लाह की सुन्नत। इसीलिए दुनिया की शुरुआत में ही इब्लीस की शक्ल में एक दुश्मन ताकत सामने लाई गई थी। किसका दुश्मन? अल्लाह का दुश्मन, इब्लीस, शैतान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। पहले दिन से एक दुश्मन सामने आ गया, और क्या कहा अल्लाह ने कि ईमान वालो, तुम मेरे और तुम्हारे दुश्मन शैतान को दोस्त न बनाओ। लोग कहते हैं कि शैतान को अल्लाह ने इतना मौका क्यों दिया? जब अल्लाह के दुश्मनों की ताकत सामने आए तो घबराना बिल्कुल नहीं है। यह समझना चाहिए कि अब वक्त आ गया है यह साबित करने का कि मैं अल्लाह की पार्टी का हूं, मैं शैतान की पार्टी का नहीं हूं। यह तो अब साबित करने का वक्त है। यह मेरी हैसियत, मेरी पहचान, मेरा मकाम साबित करने का वक्त है। और अगर कोई सामने मद्दे मुकाबिल ही ना हो तो फिर सारे लोग बिना इम्तिहान के कामयाब हो जाए। इसलिए दुश्मन सामने आ जाए तो घबराना नहीं है, बल्कि समझना चाहिए कि अल्लाह के प्रोग्राम के मुताबिक ये दुश्मन सामने आया है। ये नाउजुबिल्लाह अल्लाह की मजबूरी की वजह से सामने नहीं आया है। लोग इन्हीं हालात को देखकर जब कुरान पे नजर नहीं होती तो फिर इर्तिदाद की तरफ जाते हैं कि देखो अल्लाह कहाँ है। हम ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह की प्लानिंग से, ये अल्लाह के प्रोग्राम के मुताबिक ये अल्लाह की तरफ से दुश्मन सामने आया है, ताकि अल्लाह की ताकत जाहिर हो, मजबूरी की वजह से सामने नहीं आया। और इसी को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया कि वकदालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार, कुरान मजीद को समझो, सारा डर निकल जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं इसमें कि हर नबी के सामने हमने इंसानों के शयातीन और जिन्नातों के शयातीन दोनों को दुश्मन बनाकर नबी के सामने खड़ा किया है।
اس وقت پوری دنیا میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف انسانوں کے شیاطین اور جنوں کے شیاطین اپنی پوری طاقت لگا کر میدان میں اتر چکے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسانوں اور جنوں کے شیاطین ہم نے کھڑے کیے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے اللہ کہ یہ خود سے کھڑے ہو گئے، اللہ کو یہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ ان کو ہم نے کھڑا کیا ہے۔ کیا اللہ کو کسی کی پرواہ ہے کہ کوئی اس پر سوال کرے کہ اللہ نے کیوں کھڑے کر دیے؟ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ ان جناتوں اور ان انسانوں کے شیاطین کے درمیان آپس میں رائے مشوروں کا تبادلہ چلتا رہتا ہے، ایک دوسرے سے چپ کے کچھ کہہ رہے ہوتے، حالانکہ جو کہتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے اور جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ دنیا کے سامنے آ کر کے بڑی امن کی، بڑے وکاس کی، بہت بڑی ترقی کی باتیں کریں گے، لیکن حقیقت میں کچھ اور ہی آپس میں رائے اور مشورے امت محمدیہ کو پریشان کرنے کے چل رہے ہوتے۔ اور اللہ یہ بھی صاف کہہ رہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ان میں سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کیا ایمان میں بڑھوتری نہیں ہو رہی کہ اللہ کی پلاننگ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اللہ چاہ رہے کہ میں جیسے بندے چاہ رہا ہوں ویسے بندے تیار ہو، پھر دنیا میں انصاف کا نظام قائم ہو۔ اللہ چاہ رہا ہے تو ہو رہا ہے، اللہ نہ چاہتا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کہے تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ اللہ کہہ رہے کہ میں یہ سارا پروگرام میں نے آرگنائز کیا ہے۔ اللہ کے سسٹم کو سمجھو، اللہ کے منصوبے کو سمجھو، اللہ کی پلاننگ کو سمجھو، اللہ کی قدرت اور اللہ کی سنت کو سمجھو۔ میں میدان میں اتارا جائے گا تبھی تو پتا چلے گا کہ کون ثابت قدم رہنے والا ہے، کون جمنے والا ہے۔ عام حالات میں تو ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو واک اوور مل جائے، ہمارا کوئی امتحان نہ ہو اور ہمارا مقابل باطل میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، کوئی ہمارے سامنے نہ ہو اور ہم مستی کرتے ہوئے سیدھے جنت میں چلے جائے؟ نہ جان کی قربانی، نہ مال کی قربانی، نہ بہادری، نہ سخاوت، نہ اجتماعیت، نہ اتحاد، دنیا بھی اپنی، آخرت بھی اپنی، نہ ایسا کبھی ہوا ہے نہ ایسا کبھی ہوگا۔ یہ امتحانات لا کر، حالات لا کر، اللہ تعالی دنیا میں کچا چٹھا ہر ایک کا کھول کر رکھ دیں گے۔ جب حالات آتے ہیں نا، جب حقیقت سامنے آتی ہے، اور ہر زمانے میں فرعونوں کا سامنے آنا لازمی ہے۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اللہ کے اس نظام کو اور اللہ کی اس سنت کو نہیں سمجھا، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ساری زندگی مزے میں گزر جائے، کوئی ٹینشن، کوئی خطرہ، کوئی مسئلہ نہ ہو، آرام سے زندگی بسر ہو جائے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی عادتیں بگڑ چکی ہے۔ مسلمانوں کا دل چاہتا ہے کہ کوئی ٹینشن نہ ہو، نہ ایسا کبھی ہوا نہ ایسا کبھی ہوگا۔ اب ایک اور اہم بات سنو، اب جب اللہ تعالی نظام عالم میں تبدیلی کرنے کا، ورلڈ آرڈر چینج کرنے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں، اور جب ظلم کی جگہ انصاف پھیلنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے سخت مقابلہ ہوتا ہے۔ جیسے برسات سے پہلے شدید امس والی گرمی ہوتی ہے، اور وہ امس کی گرمی یہ پہچان ہوتی ہے اس بات کی کہ اب بارش کا موسم آنے والا ہے، ایسے ہی یہ سخت حالات یہ اس بات کی نشانی ہے کہ سچائی کی فتح کا وقت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اس موقع پر یہ دعا نہیں مانگنی کہ حالات اے اللہ بالکل بدل دیجئے، ساری پریشانیاں ختم کر دیجئے، کیونکہ یہ تو اللہ نے کھڑی کی ہے، یہ اللہ لے کر کے آئے ہیں، یہ اس وقت ختم ہوں گے جب اللہ چاہے گا۔ مانگنا یہ ہے کہ اللہ ہم کو ایمان اور دین پر جمع دیجئے، استقامت دے دیجئے،
اور کلمے والی موت نصیب فرما دیجیے۔ کس موقع پر اللہ سے کیا مانگا جاتا ہے یہ قرآن کو سمجھنے والے جانتے ہیں، کس وقت کیا دعا کرنی ہے یہ بھی قرآن سکھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پستی رہی، پٹتی رہی، تکلیفیں جھیلتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دعا کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تربیت اچھی خاصی ہو گئی اور اللہ جیسا ایمان چاہتے تھے اور جیسے افراد چاہتے تھے ویسے لوگ تیار ہو گئے، ان کو توکل کا مطلب اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی سنت سمجھ میں آ گئی۔ جب اللہ نے حالات سے گزارا تو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ توکل اللہ کی قدرت اور اللہ کے سسٹم کو اس کے حق کے مطابق سمجھنے کو کہتے ہیں۔ جب یہ مرحلہ آ گیا تب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا اور تب انہوں نے دعا مانگی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے اللہ ان کے مال و دولت پر جھاڑو پھیر دیجئے، ان کے دلوں پر مہر لگا دیجئے، اے اللہ جب تک ان کو سخت سزا نہیں ملے گی یہ نہیں مانیں گے۔ اور اس طرح کا موقع پہلے دوسرے دن ہی نہیں آ جاتا، ایک لمبی مدت تک کے صبر اور انتظار اور تربیت کے بعد آتا ہے۔ اور یہی اللہ کا قانون ہے، یہی اللہ کی سنت ہے، یہی اللہ کا سسٹم ہے کہ ہمیں اس طریقے کی صفات پر کھڑا ہونا پڑے گا اگر ہم نظم عالم میں تبدیلی جلدی لانا چاہتے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ عبادت کے لائق ہستی صرف ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہ رب ہے نہ معبود ہے۔ اب ایک اور بات سمجھیے، غیر اللہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک غیر اللہ تو بت اور مورتیاں ہے، ان کی بندگی، ان کی عبادت، ان کے سامنے سر جھکانا، ظاہر ہے یہ تو کھلا شرک ہے اور اس امتحان میں اکثر لوگ پاس ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک غیر اللہ اور ہے، اور وہ ہے مال و دولت، عہدہ، حکومت، طاقت، یہ سب بھی تو غیر اللہ ہے۔ اب اگر کسی کو مال سے مرعوبیت ہے، کوئی اسباب اور وسائل سے متاثر ہوتا ہے، کوئی اپنے دشمنوں کی طاقت سے ڈرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو بھی شریک کیا ہوا ہے، کہ اللہ کے علاوہ ان کے پاس بھی اتھارٹی ہے، ان کے پاس بھی طاقت ہے۔ اچھی طرح ذہن میں رکھے، اگر ایک جانب بہت بڑی تعداد ہو اور دوسری جانب تھوڑی سی تعداد ہو، مگر یہ تھوڑی سی تعداد اپنے آپ کو حق پر ہونا جیسا اللہ چاہتے ہیں، جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں، جیسا لوگ سوچتے ہیں ویسا نہیں، جو قرآن و حدیث میں اللہ کو جیسے ایمان والے مطلوب ہے ویسے اگر ثابت کر دے تو اللہ اس چھوٹی سی تعداد کو اکثریت پر بار بار غالب کر کے دکھا چکا ہے اور آگے بھی کر کے دکھائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ ہاں، اللہ کے یہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی ہیں، نسبتیں نہیں چلتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی صحیح پہچان تو ہو، اللہ کی قدرت اور سنت کو ہم پہچانے تو۔ جیسے جیسے مظلوموں کے خلاف ظالم طاقتیں سر اٹھاتی ہے ویسے ویسے اپنے ایمان کو بڑھانے کا موقع بڑھتا جاتا ہے۔ یہ موقع ہوتا ہے اپنے ایمان کو صحیح کرنے کا، اللہ کی قدرت اور اللہ کی سنت کو بار بار دہرانے کا۔ کہ دنیا میں یہ ہوتا آیا ہے، باطل دندناتا پھرتا آیا ہے اور اللہ کی طاقت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان بہرحال انسان ہے، کسی طاقتور چیز کو دیکھ کر دل میں ہلکا سا خوف پیدا ہو جاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، لیکن وہ ڈر بالکل معمولی ہو، اور جب کوئی اللہ کی طاقت یاد دلا دے تو وہ ڈر ختم ہو جائے۔
دل میں بیٹھا نہ رہے۔ غار ثور میں جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے عاشق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر چھپے تھے اور مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالکل غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے تھے، تب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کان میں کہا کہ اگر انہوں نے اپنے قدموں کے نیچے دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو یہ خوف، یہ تھوڑی سی فکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی پیدا ہوئی۔ فرق دکھانا تھا دنیا کو کہ صدیق اکبر بہت اونچے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی اونچے ہیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا لا تحزن ان اللہ معنا، فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب فرعون کے جادوگروں نے اژدہے چھوڑ دیے اور وہ حضرت موسیٰ کی طرف لپکے تو حضرت موسیٰ بھی پیچھے کو بھاگے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، خوف ان کے اندر پیدا ہوا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ قرآن نے نقل کیا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب میں تم سے ڈرا تو میں نے فرار اختیار کیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی احتیاط اور اپنے بچاؤ کی فکر پیدا ہوئی۔ قرآن ہمیں کیسا معتدل راستہ سکھاتا ہے۔ قرآن ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ بالکل مت ڈرو، مگر یہ یاد رکھنے کی ہدایت دیتا ہے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ذرا پریشانی ہمارے دل میں آئے، اللہ کے بارے میں سوچو، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی قدرت کو یاد کر لو۔ قرآن کہتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کی عظمت اور طاقت کو سمجھتے نہیں؟ تم اس سے امیدیں نہیں لگاتے؟ تو ایسے وقت میں اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو، اپنی توحید کو، اپنے لا الہ الا اللہ کو بہت زیادہ بڑھانے اور تازہ کرنے کا وقت ہے۔ اور ایسے وقت میں ہم قرآن کے واقعات پر، جب اللہ کی قدرت کی لاٹھی چلی، اللہ کی طاقت کی لاٹھی چلی، پچھلے انبیاء کے واقعات پر، پچھلے قوموں کے اور باطل طاقتوں کے ہلاکت کے واقعات میں غور کرے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کے سسٹم، اللہ کی مدد سمجھ میں آئے گی، کیونکہ اللہ کی مدد آنے میں کچھ دیر ضرور ہوتی ہے، اللہ کے یہاں اندھیرا نہیں ہے۔ اب یقین درست ہو گیا اللہ پر، اللہ کی قدرت پر۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، پورا جواب اسی میں ہے۔ یعنی اب جب کہ ہم اللہ کی طاقت کو پہچاننے لگے، اب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھے کہ جو وہ کرتے رہے، انہوں نے جو کرنے کو کہا ہم کرتے رہے، ہم ان کے نقش قدم پر چلے، ان کا جیسا انتظار، ان کی جیسی برداشت، ان کے جیسے اخلاق، ان کی جیسی سخاوت، ان کی جیسی قیادت، ان کی جیسی نمازیں، ان کی جیسی دعائیں، ان کی جیسی تلاوت، ان کی جیسی مخلوق کی خدمت، اور ان سے محبت اپنا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی سنتوں کے بارے میں اٹھتے بیٹھتے سوچا کرو اور ان کو اپنے اندر اتار لو۔ یہی مفہوم ہے محمد الرسول اللہ کا، اور یہ قرآن کا اہم ترین موضوع ہے۔ غزوہ بدر میں سکھایا گیا لا الہ الا اللہ، غزوہ احد میں سکھایا گیا محمد الرسول اللہ۔ غزوہ بدر میں یہ اللہ کی پلاننگ کی وجہ سے ہوا یا اتفاقاً کہ صحابہ صرف 313 تھے، ہتھیار، گھوڑے، جنگی ساز و سامان نہیں، کوئی تیاری نہیں، اور سامنے وہ زبردست فوج ہے جو سر سے پیر تک ہتھیاروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ کیا یہ دونوں اتفاق سے اچانک ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے، یا اللہ نے یہ پلاننگ کی تھی؟ غزوہ بدر کی تفصیلات یہ ہے کہ مکے کے لوگ اجتماعی کاروبار کرتے تھے، وہ لوگ اپنا مال چند بڑے تاجروں کو دیتے تھے، دوسرے ملکوں میں جا کر مال خریدتے تھے اور لا کر مکہ کی منڈیوں میں بیچتے تھے،
اور پھر فیصد کے اعتبار سے منافع تقسیم کرتے تھے. یہ انفرادی تجارت تھی جو اجتماعی شکل میں ہوتی تھی، اور آج کل بھی زیادہ تر اسی طرح کاروبار چلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد جو سرمایہ کاری مکے میں ہوئی وہ اس طرح ہوئی کہ تمام تاجروں نے یہ طے کیا کہ اس بار ہم سب قومی ترقی کے لیے انویسٹ کریں گے، ذاتی پروفٹ کے لیے نہیں کریں گے. اور لوگوں نے اس نیت سے پیسہ دیا کہ قافلہ جائے، ہتھیار خرید کر لائے تاکہ مدینے پر حملہ کیا جائے. یہ تھا اس قافلے کا مقصد. اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام کہ ان کو ایک ایک بات کی خبر ملتی تھی، اور وہ صرف وحی کے ذریعے نہیں ملتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹیلیجنس کا پورا نظام بنایا ہوا تھا. مکہ کے اس ظلم کے دور میں بھی کچھ مضبوط لوگ اپنے ایمان اور اسلام کو چھپا کر رہتے تھے اور خبریں پہنچاتے تھے. اگر ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائی جاتی تو حضور کے بعد پھر ہمارا کیا ہوتا؟ کیونکہ وحی تو آنی نہیں تھی. قیامت تک آنے والی امت کا کیا ہوتا؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی اور آپ نے یہ چاہا کہ یہ قافلے کو اگر یہ جانے دیا تو یہ ہم پر حملہ کر دے گا. ان کی جنگی طاقت کو توڑنا چاہیے. یہ ہے وہ چیز جس کو آج کی زبان میں ہم کہتے اکنامک سیکشن، معاشی ناکہ بندی. اور آج کی دنیا بھی اس کو حق مانتی ہے کہ کسی ملک کو اگر یہ اندازہ ہو کہ فلاں کاروباری سرگرمی ہمارے خلاف استعمال ہوگی تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو روکنے کے لیے وہ قدم بڑھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے مطابق اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا. اور صرف آپ قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے، اس لیے جنگی تیاری کے بغیر نکلے تھے، کیونکہ قافلے کو روکنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت بھی نہیں تھی اور وقت بھی نہیں تھا. خبر ملی اور آپ نے کہا فوراً چلو، مگر اللہ کا پلان کچھ اور تھا. ادھر حضور کو خبر ملی، آپ ان کے پیچھا کرتے ہوئے نکلے، اور ادھر آپ کے نکلنے کی خبر مکے پہنچ گئی. دونوں طرف تیز ترین انٹیلیجنس سسٹم تھا. چنانچہ فوری طور پر ایک ہتھیار بردار فوج ہتھیاروں سے لیس گھوڑوں پر سوار ہو کر مکے سے مدینے کی طرف روانہ کر دی گئی. حضور تو صحابہ کو لے کر اس تجارتی قافلے کے لیے نکلے تھے. جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اللہ کا منصوبہ تھا کہ نہیں، جنگ تو ہونی ہے، اور نہتوں کا مقابلہ ہتھیار والوں سے کروانا ہے. اور اللہ نے اس پوری پلاننگ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چھپائے رکھا. اللہ کہتے وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ الذَّاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کہ تم تو یہ چاہتے تھے کہ تمہارا سامنا اس تجارتی قافلے سے ہو جائے، لیکن اللہ کی پلاننگ یہ تھی کہ آج ایمان اور اعمال صالحہ کی طاقت دکھانی ہے. اللہ کو دکھانا تھا کہ اسباب زیادہ اہم ہے یا یقین زیادہ اہم ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرنا تھا. قدرت اور سنت پر یقین کا ایک معیار دکھانا تھا اور ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کرنا تھا. چنانچہ وہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا اور مدبھیڑ فوج سے ہو گئی. کہہ دینا، سن لینا بہت آسان ہے. آج بھی وہ میدان جہاں میں اس میدان میں کھڑے ہو کر کے تصور کر کے آیا ہوں، آج بھی وہ میدان وہی جھاڑیا ہے. مگر ذرا تصور کیجئے کہ کچھ نہیں ہے، پاس میں بدن پر چیتھڑے بندھے ہوئے، سامنے فوج کھڑی ہے. اب یہاں اللہ کی قدرت پر یقین کا امتحان. یہاں آیا یہ امتحان کہ لا الہ الا اللہ پر تم کو کتنا یقین ہے، اور دکھا دیا ان 313 نے کہ اللہ جتنا یقین کسی غیر نبی کو آپ کی ذات پر اس نبی کی جوتیوں کے طفیل ہو سکتا ہے، ہم غلامان مصطفیٰ کے اندر وہ یقین ہے. اے اللہ ہم تیار ہیں. نوجوان بچے معاذ معوذ آگے بڑھے، ایک صحابی سے پوچھتے کہ چچا جان، دشمن کی فوج میں ابو جہل کون سا ہے؟ حوصلے دیکھو، ابو جہل کی صرف آنکھیں دکھ رہی تھی،
سر سے پیر تک وہ فوجی لباس میں تھا، کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ ان صحابی نے اشارہ کر کے ان بچوں کو دکھایا، اور ان دونوں بچوں نے اس وقت کے سب سے بڑے لیڈر کا کام تمام کر دیا۔ ایک نے گھوڑے کو نشانہ بنایا، دوسرے نے گھڑ سوار کو نشانہ بنایا، اور دونوں نے مل کر اس کا کام تمام کر دیا، اور خوشخبری سنائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا خواب پورا ہو گیا۔ اور آپ نے اسی رات خواب دیکھا، جگہ متعین کر کے بتائی تھی صحابہ کو کہ فلاں جگہ پر ابی ابن خلف مارا جائے گا، فلاں جگہ ابو جہل مارا جائے گا، اور صحابہ کو یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ تھا۔ غزوہ بدر کا میدان اللہ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے سجایا تھا۔ یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا، اور اسی پر میں آج بات کو ختم کر دیتا ہوں، اور اسی کو میں سمجھا رہا ہوں، یہ ہے توحید۔ اس کو سمجھو، اللہ کی قدرت کو سمجھو، اللہ کی سنت کو سمجھو، اللہ کی سسٹم کو سمجھو، اللہ کی طاقت کا اندازہ لگاؤ۔ دنیا کی طاقت، دنیا کی باطل سپر پاور، ان سب کو اللہ ایک لمحے میں ملیا میٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ اپنی حکمت کے مطابق کرے گا، ہماری سوچ کے مطابق نہیں کرے گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے توحید، اور اس پر محمد الرسول اللہ، اس کو میں پھر اگلی مجلس میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی قدرت، اپنی طاقت اور اپنی سنت اے اللہ ہمیں سمجھا دیجئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔